الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من انصار لقد کفر البتہ کافر ہو گئے وہ لوگ الذین قالوا جنہوں نے کہا ان اللہ بے شک اللہ والمسیح ابن مریم وہ مسیح یعنی عیسیٰ ہیں جو بیٹے ہیں مریم کے وقال المسیح اور مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے بنی اسرائیل عبادت کرو تم اللہ کی جو میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے انہو من یشرک باللہ بے شک جو شرک کرے گا اللہ کے ساتھ فقد حرم اللہ واستحقیق حرام کر دی اللہ نے علیہ الجنہ اس پر جنت ومأواہ النار اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے وما للظالمین من انصار اور نہیں ہوگا ظالموں کے لیے کوئی مددگار قرآن پاک نے عیسائیوں کے عقیدے کا رد فرمایا کہ یہ جو حضرت عیسیٰ ہمیں نظر آ رہے ہیں اصل میں یہی اللہ کی ذات ہے قرآن پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جواب اور وضاحت وہ ذکر کی ہے اے بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو وہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی کیا ہے رب ہے یعنی میں اللہ نہیں ہوں اللہ رب عبادت کے لائق عبادت کے قابل وہ ہے میں جس کے سامنے جھکتا ہوں اور تمہیں جس کے سامنے جھکنا چاہیے انہ من یشرک باللہ جو کوئی اللہ کی ذات اور اللہ کے اوصاف میں کسی کو شریک اور حصے دار بنائے گا اللہ نے اس بندے پہ جنت کو حرام کر دیا ٹھکانہ اس کا جہنم ہے
ظالموں کے لیے کوئی بھی معاون اور مددگار نہیں۔ پہلی بات یہ بیان ہوئی کہ لوگوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کہا۔ دوسری بات یہ ہوئی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے معبود ہونے کا انکار کیا اور اپنے عابد ہونے کا اقرار کیا۔ تیسرا یہ بیان ہوا کہ مشرک شخص کے لیے جہنم حرام ہے، جنت حرام ہے، ٹھکانہ جہنم ہے۔ چوتھا یہ بیان ہوا کہ ظالموں کا کوئی بھی معاون اور مددگار نہیں۔ الفاظ بدل کے، انداز بدل کے، شرک ہر دور میں چلتا رہا۔ سن رہے ہو؟ ہر دور میں مشرک مختلف الفاظ کا تبادلہ کر کے، ہیلے بہانے کر کے اس نے شرک کو روکا نہیں ہے۔ ہر آنے والے دور میں شرک پہلے سے بڑا، طریقہ کار بدل کے، انداز بدل کے، الفاظ بدل کے۔ عیسائیوں نے کہا نا کہ حضرت عیسیٰ یہ اللہ ہے، ہمارے یہاں مشرکوں نے کیا کیا؟ چاچڑا وانگ مدینے کوٹ مٹھن وچ بیت اللہ، ظاہر وچ پیر فرید، باطن وچ اللہ۔ کہ یہ جو چاچڑ شہر ہے نا، یہ ہمارے لیے ایسے ہے جیسے مدینہ ہے، اور یہ جو کوٹ مٹھن شہر ہے یہ ہمارے لیے ایسے ہے جیسے بیت اللہ، اور یہ جو پیر فرید صاحب ہے نا، ظاہری طور پر آپ دیکھیں تو یہ پیر فرید ہے، لیکن حقیقت میں آپ دیکھنا چاہیں تو یہ پیر نہیں ہے بلکہ یہی اللہ ہے۔ یعنی کہ وہ شرکیہ عقیدہ جو زمانہ قدیم سے چلا آ رہا تھا، انہوں نے بندہ بدل دیا لیکن عقیدہ نہیں بدلا۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ کا نام لیا، انہوں نے بندہ بدل دیا، عقیدہ نہیں بدلا، شرک اسی جگہ پہ رہا۔ حالانکہ اللہ کے بندوں نے ہر دور میں اپنی عاجزی اور اپنی انکساری کا اعتراف کیا۔ وقال المسیح، حضرت عیسیٰ جو مریم کے بیٹے ہیں یہ فرما رہے ہیں، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، میں تمہیں کہہ رہا ہوں اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو۔ کس کی؟ کون اللہ؟ جو میرا رب ہے، میری ضرورتیں پوری کر رہا ہے، اور تمہارا بھی رب ہے، یعنی تمہاری بھی ضرورتیں پوری کر رہا ہے۔ وہ رب کئی مقام ہے قرآن کے، سورہ مریم ہے، وہاں پر بھی یہ انداز موجود ہے، یہاں پر بھی موجود ہے، اور 7ویں پارے میں
تو قرآن حکیم کا بڑا الگ تھلگ انداز ہے۔ قرآن کہتا ہے اللہ کریم نے حضرت عیسیٰ سے یہ فرمانا ہے اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ عیسیٰ بتاؤ مجھے اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، آپ نے لوگوں سے یہ کہا ہے کیا مولا؟ اللہ نے کہنا ہے میرے نبی بتاؤ، آپ نے لوگوں کو یہ تاکید کی ہے کون سی؟ اتخذونی وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لینا۔ بتاؤ عیسیٰ کیا تم نے کہا تھا یہ؟ سمجھ آ رہی ہے آپ؟ حضرت عیسیٰ کا جو جواب قرآن نے نقل کیا ہے ما قلت لہم الا ما امرتنی بہ، مولا میرے پاس تو یہ ہمت ہی نہیں کہ میں آگے بڑھوں، میرے پاس یہ طاقت ہی نہیں کہ میں وہ بولوں جس کا آپ نے مجھے حکم نہیں دیا، بلکہ ما قلت لہم الا ما امرتنی بہ، میں نے اپنی قوم کو ایک ہی بات کہی ہے جو آپ نے مجھے وحی کی، جو آپ نے مجھے حکم نامہ دیا، وہ کون سا تھا؟ ان اعبدوا اللہ ربی، اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بڑے عاجزانہ طریقے سے جواب دیا ہے مولا مجھے یہ زیب ہی نہیں دیتا، مجھے یہ بات سجتی نہیں، مجھے تو یہ مناسب ہی نہیں میں وہ بات کہوں کہ جس کی میں طاقت و صلاحیت نہیں رکھتا۔ اس لیے قرآن نے کہا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو کوئی اللہ کی ذات میں، اللہ کے اوصاف میں غیر اللہ کو شریک بنانے لگے، وہ یہ سن لے یہ دنیا کے مفتیان کا فتویٰ نہیں کہ ایک مانے یا دوسرا نہ مانے، بلکہ یہ قرآن کی آیت ہے جس نے اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفتوں میں اللہ کے غیر کو شریک بنا دیا۔ قرآن کہتا ہے حرم اللہ علیہ الجنہ، اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی ہے، وَمَأْوَاهُ النَّارِ، ٹھکانہ اللہ نے جہنم بنا دیا ہے، جہنم ٹھکانہ ہے، جنت حرام ہے۔ آپ قرآن دیکھیں کئی مقامات ہیں جن میں اللہ نے زد لگائی ہے۔ ایک زد اللہ کریم کی یہ ہے کہ یہ مشرک ہو گئے، انہیں بیت اللہ یعنی مسجد حرام کے قریب آنے کی اجازت نہیں ہے۔ دوسری زد اللہ نے یہ لگائی ہے غریب مل جائے درست ہے لیکن مشرک کو اس سے نکاح نہیں کرنا۔ تیسری زد اللہ کریم نے لگائی ہے اے میرے نبی لا تصلی علی احد منہم مات ابدا، ان میں کوئی مر جائے آج نہیں بلکہ کبھی بھی نماز جنازہ نہیں پڑھانی۔ لا تقم علی قبرہ، میرے نبی ان کی قبر پہ کبھی بھی جا کے کھڑا نہیں ہونا۔ اور زد اللہ نے لگائی ہے استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرتا فلن یغفر اللہ لہم، اے میرے نبی آپ ان کے لیے معافی مانگے نہ مانگے، ایک بار نہیں 70 بار مانگے۔ اے میرے نبی آپ اپنا لعاب ان کے منہ میں ڈال کے آئیں، آپ اپنا کرتا بطور کفن اور بطور علامت دے کے آئیں، نماز جنازہ کے لیے آپ چلے جائیں، ان کے لیے استغفار ہاتھ اٹھا کے آپ کریں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں
لن یغفر اللہ، اللہ نے ان کو ہرگز بھی معاف نہیں کرنا۔ اور قرآن کا مقام ہے لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور جتنے بھی گناہ ہوں گے میں اللہ نے معاف کر دینے ہیں، لیکن میں اللہ نے شرک کی بیماری اور شرک کی گندگی و غلاظت کو معاف نہیں کرنا۔ اور مقام ہے من یشرک باللہ، اور جو آدمی اللہ کی ذات اور اللہ کی صفتوں میں غیر اللہ کو شریک بنانے لگے، اللہ نے فرمایا حرم اللہ علیہ الجنہ، میں نے جنت اس پہ حرام کر دی ہے۔ اور ایک مقام یہ بھی ہے کہ وہ گویا کہ آسمان کی بلندیوں سے نیچے گر گیا ہے۔ اور قرآن نے ایک اور مثال دی ہے، اللہ نے فرمایا ذرا یہ بتاؤ، ایک نوکر ہے، ایک غلام ہے، اس کا ایک ہی مالک ہے، وہ کام بھی کہتا ہے، آرام کا وقت بھی دیتا ہے، کھانے کے لیے لقمہ بھی مہیا کرتا ہے۔ بتاؤ وہ غلام بہتر ہے یا وہ غلام جس کے کئی مالک ہوں؟ ایک نے کام بولا، ابھی وہ پورا نہیں ہوا، دوسرے نے کام پہ لگا دیا، ابھی وہ پورا نہیں ہوا، پہلے نے پھر بلا لیا، پہلے کے پاس پہنچا نہیں، چوتھے نے آواز دے دی۔ وہ کتنا پریشان ہے، دن میں کئی مالکوں کی بات سننی ہے، پتہ نہیں لقمہ کہیں سے ملے یا نہ ملے، پتہ نہیں آرام کا وقت ملے یا نہ ملے۔ جو مشرک ہے یہ کئی مالکوں کا بندہ بننے کی کوشش کر رہا ہے، یہ بھی معبود ہے، وہ بھی معبود ہے، اس بابے کو بھی رکھنا ہے، اس بابے کو بھی رکھنا ہے، اس قبر کو بھی رکھنا ہے، اس قبر کو بھی رکھنا ہے۔ لیکن جو موحد ہے وہ کئی کا بندہ نہیں بلکہ صرف ایک اللہ کا بندہ ہے، وہ کام میرے کرتا ہے، اس کی ضروریات کو پورا میں اللہ کرتا ہوں، اسے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ لہذا ومأواہ النار، مشرک کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور چوتھا مسئلہ یہ مسئلہ سفارش ہے۔ آگے تذکرہ آئے گا، میں عرض کروں گا کہ مشرکوں کا خیال ہے کہ یہ ہم جن کی عبادت کرتے ہیں اور جن کے نام کی نظر و نیاز دیتے ہیں، یہ بزرگ ہستیاں کل محشر میں ہماری سفارش کریں گی، ہماری معاون و مددگار بنے گی۔ اللہ نے کہا یاد رکھو شرک ظلم ہے، ایسا ہی ہے نا، ان شرک لظلم عظیم، شرک ظلم ہے اور معاشر میں ظالموں کا کوئی بھی معاون اور مددگار نہیں ہوگا۔ لقد کفر الذین، البتہ کافر ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ هو المسیح ابن مریم، وہ مسیح عیسیٰ ہیں جو بیٹے ہیں مریم کے۔ وقال المسیح، اور کہا عیسیٰ علیہ السلام نے یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، عبادت کرو تم اللہ کی جو میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ انہ من یشرک باللہ، بے شک وہ جو شریک ٹھہرائے اللہ کے ساتھ، فقد حرم اللہ، پس تحقیق حرام کر دیا اللہ نے اس پہ جنت، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وما للظالمین من انصار،